السلام علیکم، میرا نام ہے جہاں زیب جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں پاکستان سٹڈیز کا 13واں پارٹ سٹڈی کریں گے۔ پاکستان جوائنڈ SCO ایز اے فل ممبر ان وچ ایئر؟ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کی مکمل رکنیت کب حاصل کی؟ 5 جون 2017، 9 جون 2017، 7 جون 2017، 6 جون 2017۔ درست جواب ہے آپشن بی، 9 جون 2017۔ SCO اسٹینڈس فار شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن۔ پاکستان 2015 سے 2017 تک بطور آبزرور اسٹیٹ اس تنظیم کا حصہ رہا اور SCO کی 17ویں میٹنگ جو کہ قزاقستان کے علاقے آستانہ میں ہوئی میں بطور پرمننٹ ممبر اس کا حصہ بن گیا۔ بیسیکلی SCO شنگھائی 5 نامی تنظیم کا اپ گریڈڈ ورژن ہے۔ شنگھائی 5 میں چائنا، قزاقستان، کرغزستان، رشیا اور تاجکستان شامل تھے، جسے 2001 میں ازبکستان کی شمولیت کے بعد شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا نام دیا گیا۔ 2017 میں انڈیا اور پاکستان نے اسے جوائن کیا، ایران نے 2023 اور بیلاروس نے 2024 میں اسے جوائن کیا۔ دا ٹوٹل ایریا آف فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا از۔ فاٹا کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 23,220 مربع کلومیٹر، 21,220 مربع کلومیٹر، 27,220 مربع کلومیٹر، 25,220 مربع کلومیٹر۔ درست جواب ہے آپشن سی، 27,220 مربع کلومیٹر۔ فاٹا 2018 میں 25ویں ترمیم کے بعد KPK میں مرج ہو گیا ہے۔ فاٹا میں 7 ٹرائبل ایجنسیز جن میں باجوڑ، محمد، خیبر، اورکزئی، کرم، نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان شامل ہیں، اور 6 فرنٹیئر ریجن جن میں بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، لکی مروت، پشاور اور ٹانک شامل ہیں۔ دا فرسٹ خلافت کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ دہلی ان۔ پہلی خلافت کانفرنس دہلی میں کب منعقد ہوئی؟ نومبر 1918، نومبر 1921، نومبر 1919، نن آف دیز۔ درست جواب ہے آپشن سی، نومبر 1919۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر الائیڈ فورسز نے آٹومن امپائر کے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا، جس کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے برٹش انڈیا میں خلافت موومنٹ کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی۔ اس تحریک میں شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، ابوالکلام آزاد کے ساتھ ساتھ مہاتما گاندھی، ولبھ بھائی پٹیل، بال گنگادھر تلک اور دوسرے مسلم لیگی اور کانگریسی لیڈرز نے شمولیت اختیار کی۔ سوال نمبر 4 ہے، ٹنڈا ڈیم از لوکیٹڈ ان وچ پروونس آف پاکستان؟ ٹنڈا ڈیم پاکستان کے کس صوبہ میں واقع ہے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، KPK۔ ٹنڈا ڈیم اور ٹنڈا لیک KPK کے علاقے کوہاٹ میں واقع ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دا چوری چورا انسیڈنٹ ٹک پلیس ایٹ چوری چورا ان گورکھپور آن۔ چوری چورا کا واقعہ گورکھپور کے چوری چورا میں کب پیش آیا؟ 4 فیب 1923، 4 فیب 1922، 8 فیب 1922، 6 فیب 1922۔ درست جواب ہے آپشن بی، 4 فیب 1922۔ اتر پردیش کے علاقے چوری چورا میں نان کارپوریشن موومنٹ کے دوران پولیس نے مظاہرین پر فائر کھول دیے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ زخمی اور 3 لوگ شہید ہو گئے۔ پھر نتیجتاً مظاہرین نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی، جس میں 22 کے قریب پولیس مین جل کر مر گئے۔ اس واقعے کے بعد 12 فروری 1922 کو مہاتما گاندھی نے نان کارپوریشن موومنٹ ختم کر دی، اور اسی واقعے کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے 19 مظاہرین کو پھانسی اور 14 کو عمر قید کی سزا سنائی۔ The Lucknow Pact between the Congress and the Muslim League was signed in which year؟ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ معاہدہ کس سال ہوا؟ دسمبر 1915، دسمبر 1916، دسمبر 1911، دسمبر 1912۔ درست جواب ہے آپشن بی، دسمبر 1916۔ According to Lucknow Pact, Muslims were granted what percentage of seats in central legislature؟ لکھنؤ معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو مرکزی مقننہ میں کتنی فیصد نشستیں دی گئیں؟ 25%، 33%، 50%، 10%۔ درست جواب ہے آپشن بی، 33%۔ سوال نمبر 8 ہے، Who was the president of Indian National Congress during the Lucknow session where the pact was signed؟ لکھنؤ اجلاس کے دوران انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کون تھے؟ مہاتما گاندھی، بال گنگادھر تلک، اینی بیسنت، دادا بھائی نوروجی۔ درست جواب ہے آپشن بی، بال گنگادھر تلک۔ یاد رہے اس اجلاس میں مسلم لیگ کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔
The Lucknow Pact was crucial because it marked the first time the Congress and Muslim League. लखनऊ मुआहदा दरअसल किस वजह से अहमियत का हामिल जाना जाता है? Held a joint session, agreed on a common political agenda, formed a coalition government, demanded separate electorates for Muslims. दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, agreed upon a common political agenda. यानी ये मुआहदा वो पहला वाक़या था जब दोनों पार्टियां किसी एक मुद्दे पर मुत्तफिक हुईं। सवाल नंबर 10 है, द ruins ऑफ हड़प्पा डिस्कवर्ड इन 1921 और लोकेटेड इन 1921 में दरियाफ्त होने वाले हड़प्पा के खंडरात कहाँ वाक़ हैं? साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, बहावल नगर। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, साहिवाल। हड़प्पा की तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थी जो 3300 से लेकर 1300 BC के दरमियान दरिया सिंध के करीब आबाद थी। द 18th अमेंडमेंट कमेटी हैड हाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज? 18वीं तरमीम की कमेटी में दोनों ऐवानों के कितने अरकान थे? 10, 15, 20, 26। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 26। 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को नेशनल असम्बली में पास हुई। इसमें सदर के इख्तियारात को कम करते हुए पाकिस्तान की सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में कन्वर्ट किया गया। इसके साथ साथ इसमें NWFP यानी सरहद का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। सवाल नंबर 12 है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट्स पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असम्बली वाज रिमूव्ड बाय 18th अमेंडमेंट? कौमी असम्बली को तहलील करने के सदर के इख्तियार से मुतल्लक आइन का कौन सा आर्टिकल 18वीं तरमीम के जरिए हटा दिया गया? आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 58(2)(b), आर्टिकल 91। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 58(2)(b). अंडर द 18th अमेंडमेंट विच इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमी वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज? 18वीं तरमीम के तहत किस इदारे की खुद मुख्तारी में नुमाया इजाफा किया गया? द प्रेसिडेंसी, द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, द प्रोविंसेस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, द प्रोविंसेस। बाज़नामा, द बुक फॉल्कनरी वाज ऑथर्ड बाय? बाज़नामा किसने तसनीफ की थी? हमजा शिनवारी, खान अब्दुल गनी खान, रहमान बाबा, खुशाल खान खटक। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, खुशाल खान खटक। सवाल नंबर 15 है, व्हेन डिड चाइना साइन एन एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद पाकिस्तान? चीन ने पाकिस्तान के साथ हवाई नकलो अमल का मुआहदा कब किया? 1959, 1963, 1960, 1949। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 1963। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन के दाएं जानिब इसी सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड और बाएं जानिब कंप्लीट प्लेलिस्ट पिन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।